قیامت تک جہاں بندہ جو آکھے نہ میں اس گل تے غصہ کرنا نہ کسی کو اعتراض کرنا. میں رحمت اللہ عالمین دے فرمان مطابق اللہ نو مننا اور علی نو مننا. جہے مقصر نے یا جو بھی رکھتے ہیں یا بابا مشتاق شاہ جی نے کیتی ہے. میں وہ ایزی دین والا ایک ہے تے کو اسد شرازی ہے جہاں سارے ذاکروں کی شکل لا کے گالاں میں لکھتے ہیں عجیب کی برکتیں کرتے ہیں. میں انہوں کدی جواب نہیں دیتا. تے بابا مشتاق شاہ جی نو اگر کوئی ہویا ہوئے گا چلو انہوں نے اپنی مرضی انہوں نے جو گل کی مولا سلام کر کے میں تو سید کر کے انہوں نے بھی کچھ کہنا سی. عرض میں گالی دینا ساڈا شیوا نہیں نہ اسی کسی کو گالی دینے ہاں. ہاں سن لینے چپ کر کے چونکہ حساب قبر چ ہونا. جی چپ بیٹھے ہو تم بھی کم از کم بولنا کرو. سارے لاہور دے جا کر ہو باہر دے ہو جس جگہ تے بھی ہو ہر بندے کی محنت کروں گا. تسی بھی کسی کو بھی گالی نہ لکھیا کرو. ہاں لعنت کرنا ساڈا حق ہے چونکہ لعنت گالی نہیں ہے ساری عبادت ہے. اور جیسا سنا میرے بھرا نے پڑھے کم از کم تسی نعرہ اس طرح مارو پتہ لگے سانو کہ اسی لاہور رہ کے لاہور والے کو سننے نعرہ حیدری. جی ناظرین تو کامران عباس بی اے صاحب نے اچھی بات کی. دیکھیں دشمن کی بھی بات جو اچھی ہو میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن کامران صاحب آپ نے میری ویڈیوز دیکھی ہیں سمجھی نہیں. ہاں یہ آصف الوی کا جملہ تو دیکھی ہیں سمجھی نہیں. بھائی میں نے تو کبھی کسی کو گالی دی ہی نہیں. آپ کو نہیں کسی کو بھی گالی نہیں دی. تو ثبوت ہے 250 کے قریب ویڈیوز میری آج 248 ویڈیو چل رہی ہے. کبھی کسی کو کوئی گالی نہیں دی اور نہ صرف ویڈیو میں گالی نہیں دی بلکہ کبھی کسی کی گالی کا جواب نہیں دیا اور کمنٹس میں بھی گالی کا جواب نہیں دیا بلکہ گالی کے جواب میں دعا دی کیونکہ یہی مولا نے ہمیں سمجھایا ہے. تو یہاں تک تو کامران عباس بی اے صاحب کی اپنے جو انہوں نے فینس کے ریکویسٹ کی ہے کہ گالی نہیں دینی یہ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن کامران عباس بی اے صاحب آپ ذرا خود سوچیں تھوڑا سا تفکر. آپ پیسے کی خاطر شرک کر رہے ہیں. علی کو اللہ اللہ کو علی بنا رہے ہیں. اور ابھی جس قصیدے کے اوپر ذاکر مشتاق شاہ جی نے آپ کے اعتراض کیا اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ علی کی مرضی ہے چاہے وہ خدا لگے نہ لگے. تو یہ شرکیہ جملے جو ہیں کیا یہ گالی سے زیادہ بدتر نہیں ہے؟ آپ ایزی دین والے کو گالیاں دے لیں لیکن خدا را شرک مت کیجئے. آپ نہ صرف اپنی قبر کے اوپر عذاب ڈالنے کی یہیں پہ پورا سامان بارود اکٹھا کر رہے ہیں بلکہ آپ اپنے سننے والوں کا بھی بیڑا گر کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. اور شرک کئی قسم کا ہوتا ہے. یہ تو خیر ہے ہی کھلا شرک. ایک شرک وہ مخفی سا قلیل سا ہوتا ہے شرک. یہ تو کھلا شرک ہے. اور اس کے اوپر بھی ظلم یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ بہت بڑا ظلم ہے. لیکن اس سے بھی بدتر یہ ہے کہ اہل بیت کو علی علیہ السلام کو آپ خدا کے برابر کریں کہ جن کی زندگیاں جن کی شہادتیں اس وجہ سے ہو گئیں کہ وہ خدا کا علم بلند کرنا چاہتے تھے حق کا علم بلند کر رہے تھے خدا کی خدائی کو منوا رہے تھے توحید کو منوا رہے تھے. ان لوگوں کو اگر ان کے سارے مشن کو اگر آپ کی باتوں کو مان لیجیے ان کا سارا مشن فلاپ ہو جاتا ہے. خیر وہ ماشاءاللہ بہت سٹرونگ ہیں. وہ اپنے مشن کی خود حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو. میں اور آپ ہم اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. میرا کردار یہ ہے کہ آپ جیسوں کو بے نقاب کروں. آپ کی جو مخفی شرک اور کھلے شرک ہیں ان کو عوام کے سامنے لے کے آؤں اور اپنے اہل سنت بھائیوں کو یہ بتا دوں کہ تمام شیعہ ایسا نہیں سوچتے. یہ صرف چند کالی بھیڑیں ہیں شیعوں کے درمیان جو زیادہ اچھلتی ہیں تو زیادہ بکتی ہیں. ان کے خریدار اس وجہ سے زیادہ ہیں کیونکہ یہ اچھل کے بات کرتے ہیں اور ان کا سوشل میڈیا کے اوپر رولا اس لیے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ کنٹروورشل گفتگو کرتے ہیں. تو آپ لوگوں کے چہرے بے نقاب کرنا یہی میرا کام ہے اور انشاءاللہ میں بھی یہ کام کرتا رہوں گا بنا کسی گالی کے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا شرکیہ کام چھوڑ دیں. میں آپ کے خلاف کام کرنا بالکل چھوڑ دوں گا. وگرنہ اگر آپ اپنا کام کرتے رہے جس کے اصل میں آپ کو پیسے ملتے ہیں وہ بھی لندن سے تو میں انشاءاللہ 100 کے قریب ویڈیوز آپ کے اوپر آسانی سے کر سکتا ہوں کامران بی اے صاحب. اور 40 ویڈیو پہ میری تقریباً 39 ویڈیوز ہوئی تھیں آصف الوی کے اوپر کہ ان کا اچانک سے ایک ہی رات میں لندن کا ویزا لگ گیا اور آپ وہ وہاں پر مستقل سکونت اختیار کر چکے ہیں. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا لندن کا ویزا لگ جائے اور آپ اگلی زندگی لندن میں ہی گزاریں تو آپ مجھے کہیں سے میرا نمبر ڈھونڈ کے مجھے میسج بھیج دیجئے. انشاءاللہ میں آپ کے اوپر بھی 40 ویڈیوز یا اس سے بھی زیادہ کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ بھی لندن میں جا کے رہائش پذیر ہو سکیں.
اور اسی طریقے سے آپ کے جو دوست ہیں جعفر جدوئی صاحب، اور آپ کی نانی یعنی غالیوں کا آئی جی غضنفر توصفی، جو اصل بیماری کی جڑ ہے، جو سب سے سمجھدار ہے. ویسے تو آصف الوی بھی سمجھدار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بے آواز ہے. تو یہ لوگ جتنے بھی سمجھدار ہوں، جتنے بھی چلاک ہوں، عیار و مکار ہوں، جب خدا کی سوٹی چلنی ہے نا، تو میرے جیسے بندے تو کیڑی کی حیثیت رکھتے ہیں. ہاں جی، ہماری جیسی کیڑی بھی آپ جیسے ہاتھیوں کو لڑے گی، اور آپ لوگ گئے لندن. کہاں گئے؟ لندن. وہاں سے پیسہ ملے گا آپ کو، اور پھر تبلیغ بھی وہیں پہ جا کے کیجئے گا، وہیں کے لوگوں کو گمراہ کرنا. آپ پاکستان کی جان چھوڑ دیجئے پلیز. اور پھر میں آپ سے ہمبل ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا را شرک کرنا چھوڑ دیں. آپ کا ہم سے کوئی ذاتی پرابلم نہیں ہے. میں نے کامران عباس بھی ہے، آپ کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، نہ کبھی آپ کی لائیو مجلس سنی ہے. میں تو انٹرنیٹ پہ ٹھیک کام کرنے کے لیے آیا تھا کہ رستے میں اپنے ہی یاروں سے ملاقات ہو گئی. ہاں، تو آپ کے جو فور فادرز ہیں، آپ کے ماموں، آپ کے نانا، وہ تو کبھی اس طرح کے الٹے کام نہیں کرتے تھے. آپ ان سے آگے جا رہے ہیں. آپ کے ماموں کا تو بلکہ وہ کیا خامنائی کی شان میں بھی ایک قصیدہ ہے، وہ بھی گانے کی طرز پہ، وہ گانوں کی طرز تو یوز کر لیتے ہیں، لیکن کم از کم وہ نوید عاشق بھی ہے اور ندیم بھی ہے، وہ تو کبھی شرک نہیں کرتے. تو آپ نے تو شرک کی دکان کھول لی ہے، اس کے اوپر آپ فخر بھی کرتے ہیں. اور ذاکر مشتاق شاہ نے بھی آپ کو اس لیے ڈانٹا ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ کو وہ بھی کور کر کے بتاؤں گا کہ کیوں مشتاق شاہ آپ سے ناراض ہوئے، کیوں انہوں نے آپ کی اہانت کی یا بے عزتی کی. ابھی میری طبیعت کے مطابق انہوں نے آپ کو کم کہا ہے، ٹھیک ہے. تہذیب کے دائرے میں بہت رہے ہیں، لیکن میں چاہتا تھا کہ وہ اس سے بھی کھل کے آپ کے خلاف اور اس سے پہلے بولتے. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ذاکر مشتاق شاہ، دونوں مشتاق شاہ کو، ایک ذاکر مشتاق شاہ بصیر پور کو اور ایک مشتاق شاہ جھنگ والے. دونوں ذاکرین نے جو آپ کو رگڑا دیا ہے، میں ان کو سلام کرتا ہوں. اور کامران عباس بی اے صاحب، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، آپ درست رستہ اختیار کر لیں. آپ کا ہمارے ساتھ کوئی ذاتی مقابلہ نہیں ہے. دعاؤں میں یاد رکھیں. اور آپ کی آواز بہت اچھی ہے یار، آپ اچھے طریقے سے کام کریں. میں آپ کو سننے والوں میں شامل ہوں گا، سامعین میں ہم شامل ہونے کو تیار ہیں. لیکن آپ کا کام ہے فضائل محمد و اہل بیت محمد اور مصائب پڑھیں، دین کے ساتھ مت کھیلیں. اور چند نوٹوں کی خاطر یار کبھی بھی مر سکتے ہیں. ہم میں سے کبھی کس کی چھٹی ہو جائے کوئی پتہ نہیں ہے. تو خدا کو کیا منہ دکھائیں گے کہ چند نوٹوں، چند کلکس، ریٹنگ کے چکر میں ہم خدا کا دین بیچتے رہے ہیں اپنے مفاد کی خاطر. تو پھر یزیدیوں میں اور آپ میں فرق کیا رہ گیا؟ دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم. یا علی مدد.